السلام علیکم۔ پہلی بات تو پہلے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کانفیڈنس ہے، وہ تحریری گارنٹی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو کہ ان کی حکومت بنے گی، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ آپ ان کی اس تحریری ضمانت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام کامران صاحب۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں، اور ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ عام طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی تقاریر میں، اپنے انٹرویوز میں، اپنی گفتگو میں کہ میں یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس طرح کی بہت سی تحریریں جو ہیں وہ اتفاق سے میرے پاس موجود ہیں، اور بدقسمتی سے عام طور پہ جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بہت کم سچ ثابت ہوتی ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنے گی، تو گستاخی معاف پاکستان کے اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھیں، اور جناب محترم نواز شریف صاحب کا لندن میں کیا گیا دعویٰ جو ہے آپ اس کو سامنے رکھیں، اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ آپ کی حکومت بننے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 2023 یا 2024 میں وہی ہونے والا ہے جو 2018 میں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت میری ہوگی، اور ایک دن میں نے کہا اچھا پھر لکھ کے دیں۔ تو وہ ایک شاید واحد واقعہ ہے جس میں انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ تو اب ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ اگر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی صحیح ثابت ہو جائیں، لیکن وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے سے پہلے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے کارکن اور ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کا تو ویسے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی اب شک نہیں ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اب اگر 21 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو اب تو ان کو آنا پڑے گا۔ اگر اس دفعہ بھی وہ نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ آئیں گے، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے میرے سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج جو کہ آئندہ چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں، آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو آپ کا موقف ہے اس میں کافی ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ جب 2017 میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے بعد ان پر مقدمات بنے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور تحریک انصاف کی حکومت کا زمانہ تھا، میڈیا پہ بڑا سخت سینسرشپ تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان صاحبان کے نام لیا کرتے تھے اور میڈیا پہ خبر نہیں آتی تھی۔ وہ جنرل باجوہ پہ بھی تنقید کرتے تھے، جنرل فیض پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ پھر وہ اچانک کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے علاج کے لیے، اور پھر 2019 آپ کو یاد ہے دسمبر کا مہینہ تھا، اور اچانک یہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے لیے اس کی وجہ نہیں پتہ چل سکے گی حامد میر صاحب، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ غیر مشروط طور پہ جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں۔ تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن پہ جو حلف لیا وہ سامنے آیا؟ کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب نے جو یہ عمل کیا تھا؟ کامران صاحب، جو میرے علم میں ہے میں تو صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان تینوں پارٹیوں کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف، ان تینوں پارٹیوں کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ جنرل فیض نے راضی کیا تھا، اور میں آپ کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب جنرل فیض کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دو، اس لیے اب نہیں چھوڑیں گے جنرل فیض کو؟ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2019 میں انہوں نے ان تینوں نے مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اس میں جنرل فیض کا ایک بڑا کلیدی رول تھا، اور پھر جب 2020 میں
یہ پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، تحریک میں اعتماد لانی ہے، کیا کرنا ہے. اور پھر جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اکتوبر میں ایک جلسہ ہوا تھا، اکتوبر 2021 میں گجرانوالہ میں. تو اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس آدمی کے خلاف دوبارہ نام لے کے تقریر کی جس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی. تو دیکھیں یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو ان کا موقف لیکن دیکھیں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ قوم کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. حامد میر صاحب ابھی جو جس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی اس تقریر کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریری طور پہ دیتا ہوں کہ میں چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. اب میں ایز اے پاکستانی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ انہوں نے دو وعدے کر دیے ہیں. ایک تو وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ایک آنے والے چیف جسٹس کو جو کہ آئندہ سال انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور ظاہر آئندہ سالی حکومت الیکشن ہوں گے. تو وہ کون سا دور واپس آ رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا قوم سے، اور اس کو کسی حد تک انہوں نے پورا کیا جب غداری کا مقدمہ انہوں نے دائر کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف کو. لیکن بہرحال اس کی قیمت انہوں نے بھی ادا کی اور قوم نے بھی. اور پھر وہ کیا زمانہ ہوگا جب ایک چیف جسٹس ہوں گے، نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن، اور اس کا وہ قوم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو میں وہ پاکستان ویژولائز کر رہا ہوں جس میں ایک طرف وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹھکانے لگائیں گے، اور ایک طرف وہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہ پاکستان تھوڑا سا مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. اچھا آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی حکومت آئے جو وہ سیاست میں، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے، کوئی ایسا لیڈر آئے جو سیاست میں مداخلت کرنے والے چیف آف دی آرمی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن میرا سوال تو یہ ہوگا نا جب نواز شریف صاحب آئیں گے کہ جناب کبھی آپ جنرل باجوہ کی مخالفت کرتے تھے، کبھی آپ اس کو ایکسٹینشن دیتے تھے، پھر مخالفت کرتے تھے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پچھلے سال جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا جنرل باجوہ کا، تو آدھی سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، آدھی سے زیادہ وہ دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی. اس دفعہ نواز شریف صاحب نہیں مانے. تو اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے، یہ اس فیصلے کے عین مطابق ہے. لیکن جو کردار ہے ماضی میں کہ کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں، پھر آپ دوسری بات کرتے ہیں، پھر آپ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، پھر آپ اپنا موقف جو ہے اسے یو ٹرن لیتے ہیں، تو اس پہ میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن